آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت۔ آسمان سے واضح پیغام آ گیا، کوچ ہو۔ آیت اتری، آپ کہیے کہ اے میرے رب، مجھے عمدہ طریقے سے پہنچا دے اور مجھے عمدہ طریقے سے رخصت کر، اور تو اپنی طرف سے مدد کرنے والی قوت مہیا کر دے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 80۔ دن کا سورج سوا نیزے پہ کھڑا تھا۔ 13 اگست 622 عیسوی کا گرم دن، 26 صفر 1490 کا سال۔ چند لمحے پہلے ہی دارالندوہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی نعوذ باللہ سازش ہوئی تھی۔ ندوہ گھر کے ندوی سازشی ابھی شاید سازش گھر سے باہر نہ نکلے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان سے خبر آ اتری، حکم مل گیا۔ حکم ملتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، اپنے دوست سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا دستک دی۔ سیدنا چونکے، ایسے وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد انہونی ہے، ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہی حکم دیا، سب لوگوں کو ہٹا دو۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے بات بہت خاص ہے، ہمتن گوش ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکم آ گیا ہے چلنے کا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ستارے جھلملائے اور وہ پلکوں کو سجدہ ریز کر کے ادب سے بولے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ہاں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھکی پلکیں تھر تھرائیں، آنکھوں کے شیشوں پہ آسمان کے ستارے اترے، جھلملائے۔ آنکھوں کی روح میں ساری عمر کی ٹھہری محبت کے بادلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجلیاں چمکیں اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ سجدہ شکر میں تڑپتے آنسو گرنے لگے۔ ہونٹ کچھ کہنے سے جیسے رک گئے۔ ایک دو لمحوں کی اس الوہی خاموشی کے بعد بولے، 2 سفید اونٹیاں میں نے ببول کے پتے کھلا کھلا کے توانا کی ہوئی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اپنی اونٹنی قیمتاً لوں گا۔ وہ کوئی عام سفر نہیں تھا، ہدیہ یا کوئی تحفہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصول کرنے سے ہچکچاتے نہ تھے، مگر اس وقت معاملہ سرکاری تھا۔ سرکاری ڈیوٹی میں کسی تحفے کی گنجائش نہ رکھنے کا اصول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینا تھا، دے دیا۔ ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی پوری زندگی ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کے لیے وقف تھی۔ جس وقت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ان کے پاس 40,000 درہم کا خطیر نقد اثاثہ تھا۔ غلام آزاد کرائے، مکہ کی سختیوں میں غریب اور مفلوق الحال مسلمانوں کی اعانت کراتے کراتے ہجرت کے اس روز ان کے پاس صرف 6,000 درہم بچے تھے، وہ بھی 7 سفر کے لیے زادہ راہ کے طور باندھ لیے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے اور اپنی وفات کے وقت ان کا ذاتی اثاثہ 0 تھا تو صرف کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہم سفر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص ترین سفر کے سب معاملات طے ہوئے۔ طے یہ پایا کہ رات کے تیسرے پہر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہی یہ سفر شروع ہوگا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے بھی کئی بار
ہجرت کی اجازت طلب کر چکے تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ابو بکر جلدی نہ کیجیے، شاید اس سفر میں آپ کو کوئی ہم سفر مل جائے، ایسا ہم سفر جن کے سفر کی حد تو خدا کے محترم ترین فرشتے جبرائیل علیہ السلام پہ بھی ایک مقام پہ ختم ہو جاتی ہے، ان کی ہم سفری اللہ اللہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خوشی سے کیوں نہ بھیگ جاتی، ان کی روح وجد میں تھی، مگر انہوں نے رات تک سب انتظام مکمل کرنے تھے، سب اہتمام باکمال ہوا۔ رات پڑ گئی، سازشی قاتل ابو جہل کی سرکردگی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر کے اپنے نیزے لیے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب اپنے چچیرے بھائی، ساتھی اور اپنے بچوں کی طرح پالے پیارے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری بات کرنا تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال کے تھے، ان کو بلا کے ساری بات بتائی اور فرمایا میری حضرمی چادر اوڑھ کے میرے بستر پہ لیٹے رہنا، کوئی گزن تمہیں نہ پہنچے گی، اور وہ امانتیں جو شہر والوں نے میرے پاس رکھوائی ہوئی ہیں انہیں لوٹا کے میرے پاس چلے آنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق اور کمال حد امانت سوچنے والا ہے، وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے نعوذ باللہ ان کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، انہی کی امانتیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پڑی تھی، کیونکہ لاکھ دشمنی کے باوجود اس شہر والوں کو علم تھا، یقین تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی ہر امانت محفوظ ہے۔ رات کا تیسرا پہر قریب آ رہا تھا، ابو جہل قاتلوں کی منڈلی میں اپنی شیطانی سوچ کی آخری حد سوچے بیٹھا تھا، اسے قریش کے ہر قبیلے کا نیزہ بردار اس لمحے اپنی کمان میں دیکھ کے کیسا تکبر کا بخار چڑھا ہوگا، اپنے سب بدکماش فسادیوں کو بھڑکانے اور اپنی کوئی نفرت بھری سوچ کو سوچتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں ہنس کے بولا محمد کا گمان ہے کہ اگر تم ان کا اتباع کرو تو عرب و عجم کے بادشاہ ہوگے، مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی، ایمان نہ لائے تو مارے جاؤ گے۔ وہ یہ کہہ کے اپنی ہنسی اونچی کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے گمان میں کیا، اسے تو یقین کی حد تک مغالطہ تھا کہ نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی وہ آخری رات ہے۔ وہ اپنی بات اپنی شیطانی ہنسی میں جاری رکھتا ہے، کہتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے مرنے کے بعد تم جہنم کی آگ میں جلو گے۔ عین اسی لمحے جب ابو جہل یہ سب کہہ رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی کہی ساری بات سن لی، اس کی تحقیر آمیز ہنسی بھی دیکھی اور فرمایا ہاں میں یہی کہتا ہوں، اور تو بھی انہی میں سے ہے کہ دنیا میں میرے ساتھیوں کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور مرنے کے بعد جہنم میں جلے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی غبار کی اٹھائی اور ان سب کی طرف اچھال دی، اور ان کے درمیان سے بے خوف و خطر قرآن پاک کا دل سورہ یاسین پڑھتے ہوئے قدم قدم چلتے نکل گئے۔ اس لمحے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر پہ سورۃ یاسین کی یہ آیت تھی، ہم نے ان کے آگے دیوار، ان کے پیچھے فصیل کھڑی کر دی، پھر اوپر سے ڈھانک دیا، سو وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 9۔ یہی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ان پہ گرائی ہوئی خشت غبار کو اللہ نے قرآن میں اپنے ہاتھ سے منسوب کر دیا اور فرمایا وہ مٹی تم نے نہیں
ہم نے ان پہ پھینکی تھی۔ مقابلہ مشرکین کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں، براہ راست خدا کے ساتھ تھا، کیونکہ خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ چکے تھے کہ ہرگز غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابو جہل اور اس کے جاہل ساتھی اسی طرح نیزے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے کھڑے تھے کہ ایک سامنے کے رستے پہ چلنے والا ان کا ہم شہری ان کے پاس آیا اور بولا، تم لوگ جن کے انتظار میں کھڑے ہو وہ تو ابھی تم لوگوں کے بیچ سے چل کے میرے سامنے سے گزر کے چلا بھی گیا، اور جاتے جاتے تم سب کے سروں پہ مٹی بھری مٹھی بھر کے بھی پھینک گیا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی نوارد کی بات سن کے حیران ہوئے، پھر اپنے اپنے چہروں اور سروں کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو پھینکی ہوئی مٹی اپنے اپنے سروں اور داڑھیوں میں پائی۔ تب وہ چونکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے جس کمرے میں انہیں گمان تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سوتے ہیں، اس کی ایک کھڑکی کی در سے اندر جھانکا۔ اندھیرے کمرے میں چراغ روشنی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستر پہ انہی کی حضرمی چادر میں لیٹنے والا گہری پرامن نیند سو رہا تھا۔ وہ پھر دھیرج رکھ کے پہرے پہ کھڑے رہے۔ دیوار یا دروازہ پھلاننا عربوں میں قتل سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ وہ تو قتل کے ارادے سے آئے تھے، گھر میں خواتین کی موجودگی میں دیوار پھلان کے قتل سے بڑا جرم کیوں کرتے؟ صبح تک وہیں کھڑے رہے۔ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ سیدنا تیار بیٹھے تھے، ایک لمحے میں دونوں گھر کے پچھواڑے کی کھڑکی کی طرف لپکے، جدھر دو سفید اونٹنیاں تیار کھڑی تھیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی 27 سالہ بیٹی اسما نے زادے راہ کے لیے ناشتہ دان تیار کیا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا کے جلدی میں سفر پر نکلنے کو دیکھ کے اپنی لمبی قبا کی کمر پر بندھے گھٹنوں تک لٹکتے ربن نما کمر پوش کو کھول کے اسی سے ڈوری بنا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناشتہ دان والا تھیلا باندھا اور ذات النطاقین کا خطاب پایا۔ بعد میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندھے والد ابو قحافہ نے سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہارا باپ سارا مال اسباب ساتھ تو نہیں لے گیا؟ کچھ تم لوگوں کے لیے بھی چھوڑا؟ تو سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طاق میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جمع پونجی رکھتے تھے، اس میں کچھ پتھر کنکر رکھ کے اوپر رومال ڈال کے اپنے نابینا دادا ابو قحافہ کا ہاتھ اس پہ پھرایا اور کہا، دادا ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ جن کے والد محترم کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سفری مل گئی ہو، ان کے پاس ہی تو سب کچھ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑکی سے نکل کے اپنی 400 درہم میں خریدی ہوئی سفید اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ دوسری اونٹنی پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے انہوں نے اپنا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بٹھایا۔ دونوں اونٹنیوں کا رخ بجائے شمال مغرب میں شہر یثرب کے اس کے عین الٹ جنوب مشرق میں یمن کی طرف تھا۔ شہر مکہ سے دور جاتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غمگین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آپ نے مجھے اس شہر سے نکالا جو مجھے تمام شہروں میں سے زیادہ محبوب تھا، اب میری سکونت اس شہر میں فرمائیے گا جو آپ کو سارے شہروں سے زیادہ محبوب ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے باہر جا رہے تھے۔ شہر مکہ سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ
759 میٹر کی بلندی کا ایک پہاڑ ہے، جبل سور۔ بلندی کے لحاظ سے مکہ کی دوسری طرف کے پہاڑ جبل نور سے بھی 120 میٹر بلند۔ اس پہاڑ کی بلندی پہ بھی ایک غار ہے۔ اس وقت بھی وہ اتنی ہی تھی جتنی آج ہے، دہانہ جس کا 1 گز چوڑا، دہانے کے الٹ میں آدھا گز کی درز، چھت کی چٹان 6 فٹ سے ذرا کم کہ قدآور آدمی کوئی کھڑا ہو تو سر غار کی چھت کو چھو لے۔ اندر بس اتنی جگہ کہ 2 آدمی بمشکل پاؤں پھیلا کے لیٹ سکے۔ غار ہرا کی طرح یہ غار سور بھی خدا کی طرف سے ٹیلر میڈ لگتی ہے، عین سائز پہ بنی۔ غار ہرا کے اندر گنجائش ہی 1 کی اور غار سور میں جگہ صرف 2 کی۔ غار تک پہنچنے سے بہت پہلے پہاڑ پہ اندھیری رات میں چڑھتے ہوئے دونوں سفید اونٹنیاں واپس کر دی گئیں، جنہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ واپس لے گئے۔ عبداللہ کے پیچھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ذمہ داری لگائی تھی۔ ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنا کثیر بکریوں کا ریوڑ اسی راستے پہ چلا کے بظاہر بکریاں چراتا پھرے گا، مقصد اونٹنیوں کے قدموں کے نشانات گم کرنا تھے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے شاید سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رباح کے ساتھ ہجرت نہیں کرنے دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے انتظام طے کیے ہوئے تھے۔ بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا کہ وہ شام کو آ کر مکے کی ساری اہم خبریں بتائے گا، دشمنوں کی چالوں سے آگاہ کرے گا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے جاتے قدموں پہ بکریوں کا ریوڑ لیے انہیں چراتا پھرے گا، اور ہر روز غار میں آ کر بکریوں کا تازہ دودھ دوہ کے پلائے گا۔ وہاں رہنے کے لیے انہوں نے کچھ دن سوچے تھے، کم از کم اس وقت تک جب تک ان کو تلاش کرنے والے تھک نہ جائیں یا اپنی تلاش کا رخ ان کی طرف سے موڑ نہ لیں۔ اس سب کے بعد اصل سفر شروع ہونا تھا۔ اس سفر میں انہیں جو راہ دکھانے والا ملا تھا وہ مسلمان نہ تھا، مشرک تھا بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن عاص بن وائل کا حلیف، مگر وہ اتنا باعتبار تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے اہم سفر میں، سب سے پرخطر راستے پہ اپنی زندگی اور اپنی پوری مملکت اور سلطنت کی سلامتی کے لیے اس کی وفا پہ انحصار کر چکے تھے۔ وہ کافر، مشرک، راہ دکھانے والا وفادار عبداللہ بن اریق تھا، وہی عبداللہ بن اریق جس نے سفر طائف پر واپسی پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ کے 15 رؤسا کے پاس جا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق جوار اور قبائلی پناہ مانگی تھی۔ اس عبداللہ بن اریق نے یہ دونوں مقدس ترین ہستیاں ہزارہ دشمنوں کی آنکھوں سے بچا کے 500 کلومیٹر دور یثرب تک پہنچانی تھی۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہر پہاڑ، پہاڑی، درے، صحرا، چٹانیں، کنویں سب سے واقف تھا۔ اسے اس کے فن کی اعلیٰ قدر کے حوالے سے ماہر خیریت کہتے تھے، خیریت سے پہنچانے والا۔ عبداللہ بن اریق کو غار سور کے دہانے اس وقت آنا تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اذن سفر مل جاتا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جب آل کلیئر کا سگنل دے دیتے، مگر اس رات تو ابھی جبل سور کی بلندی پہ واقع غار سور تک پہنچنا تھا۔ اونٹنیاں واپس بھیج دی گئیں۔ پہاڑ کی سنگلاخ چٹانیں، کہیں نوکیلے پتھر، کہیں کھائیاں، کہیں پاؤں دھرنے کی بھی پوری جگہ نہیں،
کہیں پتھروں سے پھسل کے ہزاروں فٹ گہری کھائی میں گرنے کا خوف، پھر ویرانہ جنگل، راہ میں کوئی بھی موذی جانور ہو سکتا تھا۔ اندھے راستے میں، پہاڑ کی پرخطر راہ پہ ساتھ چلنے والے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اضطراب، اشتیاق اور پریشانی دیدنی تھی۔ کبھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ احترام میں 2 قدم پیچھے چلتے، کبھی ہچکچا کے لپک کے آگے آتے، کبھی دائیں طرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جاتے، کبھی اچھل کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف آ جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پوچھ لیا، ایسا کیوں ابو بکر؟ اندھیری رات میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ماہ کامل کی محبت کا نور چمکا۔ آنکھیں ان کی بھیگ گئیں، گردن کی رگیں پھول گئیں، ہونٹوں سے کچھ کہنے کو بول جم گئے۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی بولنے نہ بولنے کے تذبذب میں رہے، پھر آہستگی سے عرض کی، آقا، جس طرف سے گمان ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے میں اس طرف ہو جاتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اپنی جان کا تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کی بوٹی بوٹی وجد فداکاری میں پھڑکی، سر سے پاؤں تک ان کے جیسے کوئی ارمان جاگا اور وہ زیر لبی بولے، آقا، یہ جان تو قربان ہونے کے لیے ہے۔ غار آ گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خود اندر گئے، اطمینان کیا کہ اندر کوئی موذی جانور تو نہیں، سر کی پگڑی اتار کے غار کے فرش کے پتھروں کو صاف کیا، غار کے کونوں کھدروں میں اپنی پگڑی سے پھاڑ پھاڑ کے کپڑے کی قطریں گھسیڑی۔ جب اطمینان ہوا تو عرض کی، آقا، اب تشریف لائیے۔ غار کے ایک کونے میں کوئی درز رہ گئی تھی، ادھر کسی موذی جانور کی حرکت محسوس ہوئی تو اس درز میں ایڑی ٹھونس دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکے ہوئے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے کا سرہانہ بنا کے سلا دیا۔ ادھر غار کے درز میں متحرک کسی سانپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی ڈس لی۔ درد سے سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا جسم کانپا، مگر انہوں نے خود کو ہلنے نہ دیا، کہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھکی آنکھ کھل نہ جائے۔ درد آخر درد تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ٹپ ٹپ سیدنا کے آنسو رخ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ درد کو بھول گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند کیوں خراب ہوگی؟ عرض کیا، آقا سو جائیے۔ مگر تمہارا جسم کانپ رہا ہے، کیا ہوا؟ عرض کرنا پڑا، ایڑی پہ کسی موذی نے کاٹ لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایڑی پہ لعاب مبارک انگلی سے چھو کے لگایا۔ درد ساری نسل کا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سلب کر لیا۔ ساری زندگی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ایڑی میں کبھی پھر درد نہیں ہوا۔ صبح ہو گئی۔ وہ رات کا آخری پہر 27 صفر 14 سال نبوی، وہ 14 اگست 622 عیسوی کی حج تھی، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تھے۔ وہ رات گزر گئی۔ دن کو عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی خبریں لے کر آ پہنچے۔ پتہ چلا ابو جہل اور اس کے ٹولے نے صبح کی سفیدی تک
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ انتظار کیا، پھر بے صبرے ہو کے عربوں کی صدیوں پرانی پرمپرا اور عزت و ناموس کے تحفظ کی رسم توڑ کے کھڑکی کے پٹ کھول کے کمرے میں داخل ہوئے۔ مقدس حضرمی چادر کا پلو اٹھایا تو حیران، بستر محمدی پہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسکون سو رہے تھے۔ جگایا، پوچھا کدھر گئے وہ؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید اپنی زندگی بھر کی خوشی اس لمحے پہ نثار کر دی ہوگی۔ اطمینان سے بولے، چلے گئے۔ ابو جہل اور اس کے کرائے کے قاتل ٹولے کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، آنکھوں میں سارے جہان کے شیطان آ کر ناچنے لگے، ان کے ہاتھوں کی مٹھیاں کھل بند ہونے لگی اور ان کے منہ اول فول بکنے لگے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کروٹ بدلی اور پھر سو گئے۔ سونے سے پہلے انہیں کہہ دیا، تم لوگوں کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی امانتوں کو لوٹانے کی خاطر رکا ہوں، جاؤ سب کو کہہ دو جن جن کی کوئی امانت یہاں ہے وہ آ کر لے جائے۔ وہ سارے قاتل شاید اپنی امانتوں کو سوچتے ہوئے ادھر سے نکل گئے۔ باہر آ کر انہوں نے پھر اکٹھ کیا، ہر طرف ہرکارے دوڑائے، مکہ سے باہر جاتے ہر راستے پہ گھوڑوں پہ سوار تلوار بردار دستے بھیجے۔ ابو جہل خود بھاگتا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پہ آئیں۔ ابو جہل چیخا، کدھر ہے تمہارا باپ اور ان کا دوست؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تو کوئی جواب نہ تھا، چپ رہیں۔ ابو جہل نے عربوں کی تہذیب پہ تھپڑ مارا، اتنے زور کا چانٹا 27 سالہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی کنپٹی پہ مارا کہ ان کے کان میں پہنی ہوئی بالی گر گئی۔ ابو جہل نے پھر سارے اپنے ساتھی اکٹھے کر لیے۔ اس بار طے ہوا کہ اعلان کر دیا جائے کہ جو کوئی نعوذ باللہ رسول اللہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے، اسے ایک انسان کے قتل کے برابر دی جانے والی دیت سے بھی بڑھ کے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ مکہ میں لاٹری کا جیسے اعلان ہو گیا، جس کے پاس جو سواری تھی وہ اس پہ بیٹھ کے اپنی قسمت آزمائی میں نکل پڑا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے مکہ سے مدینہ جاتے راستے کی ساری گرد اپنے نصیبوں میں ڈال لی، مگر ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ 27 صفر 14 سال نبوی 14 اگست 622 عیسوی کی جس رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے نکلے تھے، اس دن جمعہ تھا۔ اس رات کے علاوہ ہفتہ اور اتوار تینوں راتیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوست نے اسی غار ثور میں گزاری۔ تیسری رات سے پہلے دن ڈھلے ابو جہل، ابو سفیان بن حرب اور امیہ بن خلف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے کے سب سے بڑے کھوجی کو لے کر چل پڑے۔ کھوجی عرب میں کھوئے ہوئے قدموں کے نشان بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ کھوجی بھی کوئی عام کھوجی نہ تھا، اپنے علم کا ماہر۔ بکریوں کے قدموں میں گم ہوئے سفید 2 اونٹنیوں کے قدموں کو پہچانتے پہچانتے وہ ان سب کو عین جبل ثور پہ غار ثور کے پاس لے آیا۔ وہاں آ کے بولا، یہاں سے آگے پیچھے دائیں بائیں نشان کہیں نہیں جاتے، یہی ہو سکتے ہیں۔ سامنے غار تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ سب اتنے قریب آ چکے تھے کہ ان کی ساری باتیں سنی جا سکتی تھی، سنائی دے رہی تھیں۔ ایک ان میں سے بولا، سامنے والی غار میں جا کے دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے، بولے، اگر ان میں سے کسی نے جھک کے
اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا، ہم وہ دو ہیں جن کا تیسرا خدا ہے۔ پھر باہر کھڑے دشمنوں کی آپس میں باتیں ہونے لگی۔ کچھ قدم غار کی طرف بڑھے، پھر ایک بھاری سی تھکی بوسیدہ آواز آئی۔ بولنے والا امیہ بن خلف تھا۔ بولا، اس غار کے دہانے کو تو دیکھو، اس پہ پڑا مکڑی کا جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پرانا ہے۔ ادھر دیکھو، کبوتروں کی جوڑی اور ان کا گھونسلہ عین غار کے دہانے پہ، کبوتری بھی انڈوں پہ بیٹھی ہے۔ آگے یہ اتنا بڑا درخت سالوں کا اگا لگتا ہے، ہٹو چلو، وقت ضائع نہ کرو۔ انہوں نے حقارت اور غصے سے کھوجی کے کوہنی ماری اور زیر لب بولے، وقت برباد کیا ہمارا۔ پھر وہ کسی اور راستے کی طرف نکل گئے۔ آنے والی رات کے آخری پہر اتوار کو بنی عدیل کا عبداللہ بن عریق دونوں سفید اونٹیاں لے کر پہنچ گیا۔ ساتھ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کی بکریاں عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ لے گیا۔ خود عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھے۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کسوہ تھی اور دونوں اونٹیوں کی مہار پکڑے ایک خدا کو نہ ماننے والا صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدائی عبداللہ بن عریق رہنما بنا بڑے اہتمام سے چل رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کے لانے کا لالچ اس نے بھی سنا ہوگا۔ اسے کہنے کو جو بھی مزدوری یا انعام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا ہوگا، وہ یقیناً 100 سرخ اونٹوں سے بہت کم ہوگا۔ مگر تاریخ کے پنوں میں شاید خدا نے یہ بھی لکھوانا تھا کہ سبھی اس کے منکر برے نہیں ہوتے۔ کچھ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہمارے رہنما کی رہنمائی کے فرض بھی انہی کے ذریعے پورے کیے جاتے۔ بعد کے دنوں میں تو پورا عرب مسلمان ہو گیا تھا، عبداللہ بن عریق سمیت، مگر اس سفر میں عبداللہ بن عریق نے کمال مہارت سے رہنمائی کی۔ پہلے وہ جبل سور سے مکہ سے جدہ کی طرف ساحل سمندر کی طرف گیا، پھر ساحل سے ذرا پہلے اس نے موڑ دائیں طرف شمال کو لیا۔ راہ میں مدینہ جاتی شاہراہ کو کاٹ کے اس راستے کے شمال میں دور تک چلا گیا، پھر آگے امج کے مقام سے مدینہ جانے والے راستے کو کاٹ کے پھر ساحلی پٹی کے قریب ہو گیا۔ یوں وہ انگریزی لفظ ایس کے اوپر ایس بناتا ہوا مدینہ کے روایتی راستے کے کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں۔ رابعہ کے مقام سے وہ بدر تک ساحلی پٹی پہ روایتی راستے سے بہت دور اطمینان سے اس مقدس قافلے کو لے جاتا رہا۔ پھر باقی کا راستہ بھی اس نے ساحلی سمت پہ رکھا۔ وہ ان راستوں کا بھیدی تھا، ایک خدا کا منکر، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور امانت کا غلام۔ اس کی پیروی میں کیا ہوا وہ عظیم ترین سفر شاید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول رائج کرنے کے لیے کیا ہو کہ تمام تر انسانی قدروں میں سے بڑی قدر انسانیت ہے، مذہب، دنیا داری اور دینی معمولات سے بھی بڑھ کر، جس کی اساس امانت داری، سچ، وعدے کی پاسداری اور اندر کے نفس کے ہر لالچ سے بلند ہو کے کسی انسان کی اس کے فن اور پیشہ ورانہ مہارت کی قدر شناسی سے وابستہ ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ قابل عزت ہے، آگے چلنے کے قابل ہے۔ راہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹوں کے ریوڑ والے سے دودھ لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلایا، پھر کچھ بکریوں والوں سے دودھ لے کر وہ آئے،
آگے پھر راہ میں 2 واقعے ہوئے۔